خوش آمدید۔ چلیے آج ہم شفقت اور ہمدردی کی دو ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کا سفر کرتے ہیں جنہوں نے نہ صرف زندگیاں بدلیں بلکہ خاندانوں کی بنیادیں محبت پر رکھیں۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ رحم دلی صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ تو آئیے ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں، کسی بھی انسان کے کردار کا اصل پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر اس کا جواب الفاظ میں نہیں ملتا بلکہ مشکل وقت میں کیے گئے فیصلوں میں ملتا ہے۔ جب ہمدردی اور ذمہ داری کا اصل امتحان ہوتا ہے تبھی کردار کی سچائی سامنے آتی ہے۔ ہماری پہلی کہانی ہمیں مکہ کے اس دور میں لے جاتی ہے جب وہاں قحط نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسے بھتیجے کی کہانی ہے جس نے خاندانی ذمہ داری کے احساس کی وہ مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ کہانی ہے محبت سے اپنے چچا کا بوجھ بانٹ لینے کی۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کی سرزمین اور شدید قحط کا عالم۔ حالات اتنے سخت تھے کہ بنو ہاشم جیسا موظف ترین قبیلہ بھی اس کی لپیٹ میں تھا۔ 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑی جدوجہد بن چکا تھا۔ اور اسی مشکل ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب، جن کی عزت اور مقام بہت بلند تھا، وہ بھی اپنے بڑے خاندان کی کفالت کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ان کی عزت میں تو کوئی کمی نہ تھی لیکن وسائل کی تنگی نے انہیں سخت پریشان کر رکھا تھا۔ تو اس مشکل کا حل کیسے نکلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے چچا کی اس تکلیف کو دل سے محسوس کیا بلکہ فوراً ایک حل سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا عباس کے پاس گئے اور کہا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر ابو طالب کا بوجھ ہلکا کریں، ایک ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس منصوبے پر فوراً عمل بھی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان علی ابن ابی طالب کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا اور ان کی پرورش بالکل اپنے بیٹے کی طرح کی۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ کوئی خیرات نہیں تھی بلکہ یہ تو ذمہ داری کو، بوجھ کو محبت سے آپس میں بانٹنا تھا۔ شفقت کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ چلیں اب ہم اپنی دوسری کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مہربانی کی داستان ہے جس نے ایک ایسی وفاداری کو جنم دیا جو آپ یقین کریں خون کے رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ جی، یہ کہانی ہے زید بن حارثہ کی۔ سوچئے، ایک آزاد لڑکا ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا، لیکن پھر قسمت کا کھیل دیکھیے۔ ایک حملے میں اغوا کر لیے گئے، مکہ کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیے گئے اور آخر کار ایک تحفے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ کئی سال بیت گئے اور پھر ایک دن زید کے والد اور چچا امید کی ایک کرن لیے انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آ پہنچے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کی آزادی کے لیے بہت ہی درد بھری التجا کی۔ اب یہاں زید کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا اور مشکل انتخاب تھا۔ ایک طرف آزادی تھی، اپنا خاندان تھا، اپنے وطن واپسی تھی، خون کے رشتے پکار رہے تھے، اور دوسری طرف اس عظیم شخصیت کی خدمت میں رہنے کا شرف تھا جن کے اخلاق نے، جن کی شفقت نے ان کا دل جیت لیا تھا۔ یہ آزادی اور وفاداری کے درمیان ایک سچا امتحان تھا۔ اور اس لمحے زید نے وہ تاریخی الفاظ کہے، میں نے اس شخص میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں ان پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، نہ اپنے باپ کو نہ اپنے خاندان کو۔ سوچئے یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ یہ اس گہری محبت اور عزت کا ثبوت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک نے پیدا کی تھی۔ زید کے اس بے مثال جواب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہوئے کہ وہ انہیں لے کر سیدھے خانہ کعبہ کے صحن میں گئے اور تمام قریش کے سامنے بلند آواز سے اعلان کیا، لوگو گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ نہ صرف زید کے انتخاب کا احترام تھا بلکہ غلامی کے تصور پر ایک کاری ضرب اور انسانیت کا ایک بلند ترین اعلان تھا۔ تو ان دونوں واقعات سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے اس شفقت اور ہمدردی کی میراث کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر ذرا غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمدردی میں پہل کی جائے، یعنی کسی کی ضرورت دیکھ کر فوراً عمل کرنا۔ پھر ذمہ داریوں کو مل کے بانٹنا، کردار کو حیثیت پر ترجیح دینا اور لوگوں کو ان کے دل سے پرکھنا، اور کسی شخص کی آزادی اور اس کے انتخاب کا احترام کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ سبق کہ حقیقی رحمدلی ایسی وفاداری کو جنم دیتی ہے جو خرید و فروخت سے بہت بالاتر ہوتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، ذرا سوچئے، مہربانی کے کسی چھوٹے سے عمل نے ہماری اپنی زندگی میں کسی رشتے کو کیسے گہرا یا تبدیل کیا ہے؟ یہ اصول آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے اس وقت تھے، اور ہماری دنیا پر ایک گہرا اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اس موضوع پر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اسلامی تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دار الحکمہ کے ساتھ جڑے رہیں۔